الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ معزز سامعین و سامعات، زندگی کیا ہے؟ اس کو سوچنے اور سمجھنے کے بہت سے پہلو ہیں، بہت سے طریقے ہیں۔ کسی لفظ کا مطلب سمجھنا ہو تو کہا جاتا ہے کہ اس کی ضد کو دیکھیں، ضد کیا ہے؟ زندگی کی ضد موت ہے۔ موت کیا ہے؟ حرکت نہ کرنا، بے حرکتی، بے حسی، عمل اور رد عمل سے محرومی، جو کچھ موجود ہے اس کا کم ہو جانا، گھٹ جانا یا ختم ہو جانا، یہ موت ہے۔ تو اگر یہ موت ہے تو پھر زندگی کیا ہوئی؟ زندگی حرکت کرنے کا نام ہے، زندگی سانسوں کے آنے جانے کا نام ہے، زندگی دل کا دھڑکنا ہے، دماغ کا کام کرنا ہے، ہاتھوں اور پیروں کا استعمال ہے، معمول کے مطابق کھانا پینا ہے اور زندہ انسانوں کی طرح کام کرنا۔ لیکن یہ سارے افعال حیوانی افعال ہیں، حیاتیاتی زندگی ہے، بایولوجیکل لائف، اور یہ پوری زندگی نہیں ہے۔ کھانا پینا، ہلنا جلنا، چلنا پھرنا، یہ حیوانی اور حیاتیاتی عمل ہے۔ جس طرح موت کی قسمیں ہیں اس طرح زندگی کی بھی قسمیں ہیں۔ ڈاکٹرز موت کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ موت کی تفصیل بھی میڈیکل سائنس میں الگ الگ ہے۔ کہیں دل کی موت کو موت سمجھا جاتا ہے اور کہیں دماغ کی موت کو موت سمجھا جاتا ہے، برین ڈیتھ اور کارڈیک ڈیتھ، اس کا بھی فرق ہے۔ اسی طرح سے انسان زندہ بھی ہو سکتا ہے اور بیک وقت مردہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بایولوجیکلی زندہ ہو لیکن اخلاقی طور پر یا روحانی طور پر وہ مر چکا ہو۔ انسان کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، صرف ہاتھ پیر اور جسم کا نام نہیں ہے۔ اگر وہ ہاتھ پیر اور جسم ہی انسان ہوتا تو ہم اپنے مردوں کو دفن نہ کیا کرتے۔ جب انسان مرتا ہے تو اس میں کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ پورا دھڑ ویسے ہی ہوتا ہے، بدن ویسا ہی ہوتا ہے، شروع میں تو جسم بھی گرم ہوتا ہے، لیکن اس کی روح نکلتے ہی اب کہتے ہیں کہ مردہ ہو گیا، اب اسے رکھنا نہیں ہے۔ تو انسان یا انسان کی زندگی دراصل کئی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ حیاتیاتی، حیوانی، جذباتی، روحانی اور اخلاقی، یہ 5 پہلو ہیں زندگی کے۔ زندگی کے جس طرح 5 پہلو ہیں تو موت کے بھی 5 پہلو ہیں یہ، کہ جسمانی زندگی، جسمانی موت، جذباتی زندگی، جذباتی موت، روحانی زندگی، روحانی موت، اخلاقی زندگی، اخلاقی موت۔ تو انسان کہ یہ جو رخ ہے زندگی کے یا مختلف پہلو ہیں، ان سارے پہلوؤں کی زندگی ایک مکمل زندگی ہے، اور ان سارے دائروں میں موت ایک مکمل موت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین دنیا میں آیا اور انبیاء آتے رہے، تو ان کا مقصد زندگی بخشنا تھا، زندگی دینا۔ آپ کو قرآن میں انبیاء کا ذکر ملے گا یا وحی کا ذکر ملے گا تو زندگی کے حوالے سے ملے گا، موت کے حوالے سے نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا اور کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کسی کی موت بن کر آیا ہوں۔ وہ زندگی بانٹنے والے تھے۔ یہ دین زندگی دینے والا دین ہے، روحانی زندگی اور اخلاقی زندگی۔
اسی کے ساتھ ساتھ جو حیوانی زندگی ہے، جو بایولوجیکل لائف ہے یا اینیمل لائف انسانوں کی، اس کو منضبط کرنا، منظم کرنا، ڈسپلن بنانا، یہ بھی انبیاء کی آمد کا مطلب تھا، یہ بھی دین کا مقصود تھا کہ ہماری حیوانی زندگی کو بھی کسی ضابطے قاعدے کا مطابق بنائے اور ہماری روحانی اور اخلاقی زندگی ہمیں عطا کرے۔ اور یہ زندگی فرد کے لیے بھی ہے اور قوموں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا یہی تعارف کروایا ہے، یہی کہا کہ یہ نبی ہے، یہ تمہیں بلاتا ہے زندگی کی طرف، آؤ زندگی کی طرف آؤ۔ زندگی کے جس طرح کئی پہلو ہیں، اس طرح اس کے کئی دائرے بھی ہیں، لمبی فہرست ہے ان دائروں کی، اور وہ سارے دائرے کڑیوں کی طرح ہیں، جیسے لوہے کی کڑیاں ہوتی ہیں، وہ کڑیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوں، ملی ہوئی ہوں۔ پرائیویٹ لائف ہے، پبلک لائف ہے، ذاتی معمولات ہیں، خاندانی تعلقات ہیں، معاشی سرگرمیاں، تفریحی سرگرمیاں، الفت و محبت، ناپسندیدگی اور نفرت، صلح اور جنگ، لین دین جنہیں معمولات کہا جاتا ہے، مراسم عبودیت جنہیں عبادات کہا جاتا ہے، رویہ، برتاؤ، مذہبی امور، سیاسی امور، معیشت، عدالت، حکومت، ریاست، بین الاقوامی تعلقات، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے دائرے ہیں، بہت سی کڑیاں ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کر ایک مربوط زندگی بنتی ہے۔ اسلام ان تمام دائروں کو چھیڑتا ہے، ان تمام کڑیوں کو ٹچ کرتا ہے۔ کسی معاملے میں اسلام نے خلا نہیں چھوڑا ہے، نہ روحانی زندگی میں، نہ اخلاقی زندگی میں، نہ معاشی دائرے میں، نہ حیوانی دائرے میں، نہ نجی دائرے میں، یہاں تک کہ خالص پرسنل امور میں، پرسنل لائف جس میں کوئی کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا، اس میں بھی اسلام نے چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ کہیں کہیں تو اس نے بہت تفصیلی احکامات دے دیے ہیں، اور بعض جگہوں پر اس نے تفصیلی احکامات نہیں دیے ہیں، صرف رہنمائی کی ہے، اصول دیے ہیں۔ جب اسکول سے نکلنے کے بعد مجھے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا موقع ملا تو ایک بات پہ میں حیران ہوتا تھا کہ قرآن پاک میں پاکی اور ناپاکی کے بعض مسائل لکھے ہوئے ہیں، قرض لینے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، طلاق دینے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اس میں اسلامی ریاست قائم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ معیشت کی تفصیلات قرآن میں نہیں موجود ہیں، حکومت اور خلافت کیسے قائم ہوگی اور کیسے چلے گی اس کے بارے میں تفصیلی احکامات نہیں ہیں۔ تو میں اس پہ تھوڑا سا کنفیوز رہتا تھا کہ یہ کیا ہے کہ چھوٹے امور کا ذکر قرآن میں اور زیادہ اہم امور کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن رفتہ رفتہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا اپنے بندوں پر۔ انسانی زندگی کے کچھ امور وہ ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسانی فطرت نہیں بدل سکتی، جبلت نہیں بدل سکتی اس کی، تو جبلی امور اور فطری امور میں احکامات دے کر قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا گیا کہ تمہیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اس لیے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہونی تھی۔ اسی طرح سے وہ امور جس میں عقل کا کوئی استعمال نہیں ہے، جو نقل سے ہی چلیں گی، ان کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں۔ مثلا نماز قرآن میں تفصیلی لکھی ہوئی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے۔ نماز کا تعلق عقل سے نہیں ہے، یہ غیر عقلی عمل ہے۔ آخر مغرب میں ہم 3 کیوں پڑھتے ہیں، فجر میں 2 کیوں پڑھتے ہیں، اور ظہر اثر عشاء میں 4 رکعتیں کیوں ہیں، سجدے 2 کیوں ہیں اور رکوع 1 کیوں ہے؟ اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بس حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس نے کہا ایسا کرو تو ہم ایسا کرتے ہیں، اس نے اس کے برعکس کہا ہوتا تو ہم وہ کرتے ہیں۔ تو ان امور میں عقل کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے، یہ جیسے سنا جیسے پڑھا اس طرح کرنا چاہیے۔ نماز کے وہ سارے طریقے ٹھیک ہیں کہ جن کی کڑی جا کے ملتی ہے کسی صحابی سے، جسے کسی صحابی نے نماز ایجاد نہیں کی، نماز کا طریقہ اس نے جو بھی اختیار کیا کبھی نہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا۔ وہاں عقل کا استعمال کرنے سے فساد پیدا ہوگا، لیکن وہ امور کہ جو مسلسل بدلنے والے ہیں، زمان و مکان کے ساتھ بدل جائیں گے،
اللہ تعالیٰ نے ان میں کوئی جامد احکامات نہیں دیے کہ انسانوں کو مشکل ہو۔ مثلا اگر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوتا کہ عرب کے قبائلی معاشرے میں اسلامی حکومت اس طرح بنے گی اور چلے گی، تو عرب کے باہر جو معاشرے تھے غیر قبائلی، وہ عمل نہیں کر سکتے تھے۔ اگر آج سے 14 صدیاں پہلے کے حالات پیش نظر رکھ کر احکامات دیے گئے ہوتے تو بعد کی صدیوں میں کیا ہوتا، اور بعد کی صدیوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے تفصیلی احکامات دیے ہوتے تو اس وقت لوگ سمجھ ہی نہ پاتے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ الیکشن کیا ہوتا ہے، کس طرح سے یہ حکومت قائم ہوتی ہے۔ تو جو امور وقت کے ساتھ ساتھ اور ایک ہی وقت میں مختلف خطوں میں مختلف طریقوں سے برتنے والے ہیں، ان امور میں اللہ تعالیٰ نے کم سے کم احکامات دیے ہیں، صرف رہنمائی کر دی ہے اور اصول دے دیے ہیں، لیکن بالکل خالی نہیں چھوڑا ہے۔ چاہے وہ ریاست کے معاملات ہوں، بین الاقوامی تعلقات کے ہوں، جنگ کے، صلح کے، تجارت کے، معیشت کے، کسی طرح کے احکامات بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ رہنمائی ہمیں ضرور دی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی رہنمائی اور اس کی تعلیمات کی پابندی کا نام ہی بندگی ہے۔ بندگی اس کے سوا کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ بندگی کوئی ایسی غیر مرئی شے نہیں ہے کہ جو نظر نہ آئے، یہ محسوس کی جانے والی چیز ہے، دیکھی جانے والی شے ہے، یہ طرز فکر کا نام ہے، یہ طرز عمل کا نام ہے۔ بندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رہنمائی کے مطابق اس کے پسند و ناپسند کا لحاظ کر کے انسان زندگی گزارے، یہی بندگی ہے۔ بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے ہر ایک کے لیے الگ طریقہ رکھا ہے۔ انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان کی بندگی کا دائرہ محدود ہے، بہت چھوٹا ہے، لیکن انسانوں کے لیے بندگی کا دائرہ بڑا وسیع ہے، کیونکہ اس کے پاس اختیارات کا دائرہ وسیع ہے۔ انسان جتنا اختیار رکھتا ہے بندگی کا دائرہ ہی اتنا وسیع ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس جتنی عقل ہے بندگی کا دائرہ بھی اسی طرح وسیع ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کی سمجھ کے مطابق، فہم کے مطابق، عقل کے مطابق اجر دے گا۔ ہم وہ حدیث تو سنتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، نیت کے مطابق ملنا ہے، لیکن یہ ہم نہیں سنتے، یہ بھی حدیث ہے کہ آخرت میں ہر شخص کو اس کی سمجھ بوجھ کے مطابق اجر ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کم سمجھ رکھنے والا آدمی بندگی کے کم تقاضے پورا کرتا ہوا جنت میں جا سکتا ہے، اور ایک آدمی جو بہت زیادہ سمجھ رکھتا ہے اور اس نے بندگی اس پہلے والے بندے سے زیادہ کی ہوگی لیکن بہت سے دائروں میں نہیں کی ہوگی سمجھ کے مطابق، تو اس کی گرفت ہوگی۔ ایک آدمی ہے جو پابند ہے، مجبور ہے، کمزور ہے، اختیار نہیں ہے اس کے پاس، اس کی بندگی کا دائرہ سمٹ جاتا ہے، لیکن دوسرا بہت پاورفل ہے، بہت طاقتور ہے، با اختیار ہے، با جبروت ہے، اس کی بندگی کا دائرہ پھیل جاتا ہے، اس کا حساب کتاب اس کی سمجھ اس کے اختیار کے مطابق ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا کہ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، انسان مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ احکام الہی کی پابندی بس یہی بندگی ہے۔ بندگی کی ضد اباہیت ہے، بلکہ صحیح ضد جو ہے اس کا الٹ وہ آزادی ہے، لیکن آزادی کا لفظ اردو میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثبت معنوں میں بھی اور منفی معنوں میں بھی۔ اس کے لیے صحیح لفظ انگریزی کا لبرٹی ہے، لبرلزم سے نکلا ہے۔ لبرٹی جو ہے یہ بندگی کی ضد ہے، اور مغرب میں جو فلسفہ آیا لبرلزم کا، وہ فلسفہ ہی یہ ہے کہ انسان آزاد ہے اپنے رب سے بغاوت کرنے کے لیے، اس سے سرکشی کرنے کے لیے، اپنے نفس کی غیر محدود اطاعت کرنے کے لیے، نفس پرستی کے لیے۔ لبرٹی کا یہ مطلب، لبرلزم اسی کا نام ہے۔ لبرلزم کسی بھی پابندی کو قبول نہیں کرتا، اور جو پوسٹ ماڈرنزم کا فلسفہ آیا ہے وہ تو اس سے بھی آگے کی چیز ہے۔
وہ اس سے بھی کہیں آگے ہے، اگرچہ کہ بعض حوالوں سے عجیب ایک تضاد ہے دنیا میں کہ مسلمانوں کے کاز کے لیے، پولیٹیکل کاز کے لیے سب سے زیادہ مغرب کے جو لوگ ہم نوا ہیں وہ پوسٹ ماڈرنسٹ ہیں، جو زیادہ ماڈرنزم سے بھی آگے کے لوگ ہیں، بالعموم وہی لوگ مسلمانوں کے کاز کی حمایت کرتے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ ہو، حجاب کا مسئلہ ہو، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے چہرہ چھپانے کی آزادی ہونی چاہیے اور مجھے پورا جسم کھولنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ یہ ہے پوسٹ ماڈرنزم۔ تو لبرلزم سے اس کا آغاز ہوا، لبرٹی، اور لبرٹی جو ہے یہ ضد ہے بندگی کی۔ جہاں بندگی ہوگی وہاں لبرٹی نہیں ہوگی، لیکن بندگی کی ضد اگر آزادی کہی جائے تو اس کا کچھ اور غلط مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ وہ آزادی جو اباحیت زدہ ہو، وہ بندگی جو انسان کو شرمندگی سے بچائے، اس کے 11 تقاضے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ انسان سرنڈر کرے۔ بندگی کا پہلا تقاضا ہے ٹوٹل، کمپلیٹ، انلمیٹڈ اور انکنڈیشنل سرنڈر ٹو دی کریٹر۔ اپنے خالق کے آگے مکمل، غیر مشروط اور لامحدود خود سپردگی، سر تسلیم خم کرنا۔ فارسی میں اس کا لفظ ہے تسلیم۔ جب فوجیں سرنڈر کرتی ہیں تو فارسی میں کہتے ہیں تسلیم کیا، اور انگریزی میں سرنڈر کہتے ہیں۔ یہ سرنڈر خوشی سے بھی ہو سکتا ہے اور مجبوری میں بھی۔ جو فوج سرنڈر کرتی ہے کسی آگے، کسی کے سامنے، تو خوشی سے تو نہیں کرتی۔ آج 14 دسمبر ہے، 2 دن کے بعد وہ دن آ رہا ہے کہ 43 سال پہلے ڈھاکے میں پاکستانی فوج نے سرنڈر کیا تھا جنرل اروڑہ کے سامنے۔ خوشی سے تو نہیں کیا تھا، ذلت کے ساتھ کیا تھا۔ تو بندگی کی پہلی سیڑھی ہے سرنڈر، لیکن سرنڈر بندگی نہیں ہے۔ اگلا تقاضا اس کا ہے وفاداری، کہ جس کے آگے آپ سرنڈر کر رہے ہو اس کو لائل ہو، اس کے وفادار ہو۔ ہم اللہ کے آگے سرنڈر کریں لیکن وفادار نہ ہو اس کے، تو یہ بندگی نہیں ہے۔ تو بندگی کا دوسرا تقاضا ہے وفاداری۔ اچھا، یہ وفاداری مفاد پرستانہ بھی ہو سکتی ہے اور دھوکے دہی میں بھی ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ وفاداری کرتے ہیں کسی کے ساتھ، دل میں کچھ اور ارادہ ہوتا ہے، کسی مجبوری کے تحت بھی وفاداری کی جاتی ہے، کسی جبر کے تحت بھی کی جاتی ہے، کسی مفاد کے تحت بھی وفاداری کی جاتی ہے۔ اس لیے بندگی کا تیسرا ایک اور تقاضا ہے، اور وہ ہے اخلاص۔ تو اللہ کی بندگی کے یہ 3 تقاضے ابتدائی ہو گئے کہ سرنڈر کیا جائے، تسلیم کیا جائے، خود سپردگی اختیار کی جائے۔ نمبر 2، اللہ کا وفادار رہا جائے۔ نمبر 3، اخلاص۔ اچھا، وفاداری کے لیے ایک اور شرط بھی ہے کہ وفاداری کا مطلب ہے کہ اس کے دشمن سے عدم وفاداری۔ پہلی چیز ایجابی ہے اور دوسری چیز سلبی ہے، یعنی میں آپ کا وفادار ہوں لیکن آپ کے دشمن کا بھی وفادار ہوں، تو یہ وفاداری معتبر نہیں ہے۔ معتبر وہ وفاداری ہوگی کہ آپ کا وفادار آپ کے دشمن کا وفادار نہ ہو، اور یہ وفاداری اخلاص کے ساتھ ہو۔ چوتھا تقاضا بندگی کا ہے اطاعت، تسلیم، قبول کرنا، جو کہا جائے اس کو ماننا، اس پہ عمل کرنا۔ کچھ دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ زندگی کے بہت سے دائرے ہیں، ان تمام دائروں میں اطاعت، ان تمام دائروں میں اللہ اور اللہ کے دین کی اطاعت۔ پانچواں تقاضا ہے اللہ سے محبت، دل کی آمادگی، وارفتگی، اس کے رنگ میں رنگنا۔ جس سے محبت ہوتی ہے، حقیقی محبت ہو، تو انسان اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اللہ جیسے نہیں بن سکتے، لیکن بن سکتے ہیں۔ بعض معاملات میں
اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، انسانوں کے لیے یہ گنجائش رکھی ہے کہ وہ خدا جیسا بن سکتا ہے. وہ خدا نہیں بن سکتا، خدا جیسا بن سکتا ہے. یہاں ایک ضمنی سی ایک بات عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، تخلیقی عمل اللہ سے وابستہ ہے، لیکن اللہ کے بندوں کو بھی صلاحیت دی گئی ہے تخلیق کرنے کی. اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں موجود، یہ سب یا تو اللہ کی بنائی ہوئی ہیں یا بندوں کی بنائی ہوئی ہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، اور کسی کی بنائی ہوئی نہیں ہے. تو یہ تخلیق کی جو صفت ہے، اللہ کی خاص صفت، یہ بندوں کو بھی دی گئی ہے، تخلیق کرنے کی صفت. البتہ اس میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ چیزوں کو عدم سے وجود میں لاتا ہے، اور انسان جو کچھ بناتا ہے وہ موجود چیزوں کو استعمال کر کے بناتا ہے. عدم سے وجود میں نہیں لاتا، بلکہ موجود انگریڈینٹس کو استعمال کر کے وہ چیز بناتا ہے. اسی لیے وہ خالق حقیقی ہے، انسان خالق مجازی ہے. لیکن تخلیق کی صلاحیت انسانوں کو دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. رحمت اللہ کی صفت ہے. آپ سے کہا گیا، مجھ سے کہا گیا کہ رحم کرو لوگوں پر، رحم کرو تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو جو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہم نہیں بن سکتے، لیکن اللہ جیسے بن سکتے ہیں کچھ چیزوں میں، جہاں جہاں ہمیں اس نے یہ اختیار دیا ہے. تو ایک محبت اللہ سے، اس جیسا بننے کی کوشش. قرآن میں کہا گیا کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، سب سے اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے. تو کیا رنگ دیکھا ہے آپ نے اللہ کو؟ اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا. تو جب دیکھا ہی نہیں تو رنگ کیا اختیار کریں اللہ کا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ان دائروں میں جہاں تمہارے اندر کچھ پرچھائیاں ڈالی گئی ہیں خدائی کی، ان پرچھائیوں کو خدا کی طرح استعمال کرو. وہ با اختیار ہے، تم با اختیار بنو تو اسی طرح سے عدل کرو جیسے وہ عدل کرتا ہے. تم اپنے دائرۂ اختیار میں صرف عدل نہ کرو، بلکہ عدل سے بڑھ کر احسان کرو، رحم کرو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ عدل کرنا شروع کر دے تو ہم سب برباد ہو جائیں گے. ہمیں اس کا عدل نہیں مانگنا. ہمیں سکھایا گیا ہے کہ تم اللہ سے رحم مانگو، عدل نہ مانگو. تو انسانوں کو اختیار ملے، وہ اختیار اپنے گھر کا ہو یا اپنی کمپنی کا یا اپنے کلینک کا یا ریاست کا، تو اس میں وہ عدل سے بڑھ کر احسان اور رحم کا رویہ اختیار کرے. یہ خدا کے رنگ میں رنگنا ہوا. اللہ تعالیٰ فیض رساں ہے، انسان کو فیض رساں ہونا چاہیے. یہ اللہ کے رنگ میں رنگنا ہوا. یہ سارے کام اسی وقت ہو سکیں گے جب اللہ کی محبت دلوں میں جاگزی ہو. یہاں پھر میں بات کہوں گا کہ اللہ سے محبت ادھوری ہے اگر اللہ کے دشمنوں سے بھی محبت باقی رہے. لہذا محبت کا سلبی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے محبت نہ رہے. اسی لیے اللہ کے باغیوں کو، دشمنوں کو، اس کے ناپسندہ لوگوں کو ہمیں بھی ناپسند کرنا چاہیے. ہم وتر میں جو دعا پڑھتے ہیں، دعا قنوت، تو ایک دعا قنوت ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے باغیوں اور سرکشوں سے ہم بلا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، برات کا اعلان کرتے ہیں. اس سے کہ کیسی محبت ہے اللہ کی کہ اللہ سے محبت بھی ہو اور اللہ کے باغیوں سے بھی محبت ہو، اللہ کے دشمنوں سے بھی محبت ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم گزری، اس کی ایک بستی تھی. وہ بستی سرکشوں کی تھی، گناہ گاروں کی تھی. جب سرکشی اور گناہ حد سے زیادہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بستی کو تباہ کر دو، الٹ دو. فرشتے گئے، واپس آ گئے رپورٹ دینے کے لیے کہ اللہ اس بستی میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جس نے آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کی. تو اگر ہم اس بستی کو الٹتے ہیں تو وہ بھی مر جاتا ہے. اب دیکھیے فرشتے کتنے سادہ تھے. وہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ بندہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اور اللہ غافل بھی نہیں ہے، اس سے بھول چک بھی نہیں ہوتی. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اس بستی کو الٹ دو. وہ کیسا بندہ ہے میرا کہ جو خود تو اطاعت کرتا رہا لیکن میرے باغیوں کے بستی میں وہ مزے سے رہا. اس کے ماتھے میں بل نہیں پڑے، اس کے دل میں کوئی چبھن نہیں ہوئی، اسے کوئی بات کھٹکتی نہیں تھی، اسے کوئی چیز بری نہیں لگتی تھی. وہ اللہ اللہ کرتا رہا. مجھے ایسا بندہ نہیں چاہیے، اس بستی کو تباہ کر دو. تو اللہ سے محبت ادھوری ہے اگر اللہ سے بغاوت کرنے والوں سے بھی محبت باقی رہے، وفاداری باقی رہے. لہذا
اگلا تقاضا یہ ہے، چھٹا تقاضا، کہ اللہ کے دشمنوں، باغیوں اور نافرمانوں سے دور رہا جائے، ان کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے، ان کی مدد نہ کی جائے، چاہے دنیاوی مفاد ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ لمبی لمبی داڑھیاں اور تہجد گزاری کے باوجود الیکشن آتا ہے تو ووٹ ظالموں کو دیتے ہیں، فاسقوں کو دیتے ہیں، بے ایمانوں کو دیتے ہیں، کہ یہ ایک الگ دائرہ ہے زندگی کا، اس میں اللہ کے احکامات نہیں ہیں، تو پھر اس سے جو نتائج ہوتے ہیں وہ پھر بھگتتے رہتے ہیں۔ بندگی کا ساتواں تقاضا ہے اللہ کے کنبے سے محبت۔ اللہ کا کنبہ ہے، آپ کا کنبہ ہوتا ہے نا، آدمی کو اپنے کنبے سے محبت ہوتی ہے، تو اللہ کو اپنے کنبے سے بڑی محبت ہے۔ اور اس کا کنبہ کون ہے، کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ عالم انسانی اللہ کا کنبہ ہے، سارے انسان اللہ کا کنبہ ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اگر اللہ سے مجھے محبت ہو تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے کنبے سے محبت نہ ہو؟ جو آپ کا دوست ہے اس کے گھر والے آپ کو اچھے لگتے ہوں گے، تو اگر اللہ سے محبت ہے اور یہ بندگی کا تقاضا ہے تو اگلا تقاضا خود بخود یہ بنتا ہے کہ اللہ کے بندوں سے محبت کی جائے، انسانوں سے محبت کی جائے۔ یہ آج کا ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو سب سے کم لوگ ٹچ کرتے ہیں، اس پہ بات ہی نہیں کرتے۔ دنیا میں تقریباً 6.5 ارب انسان ہیں، 20% مسلمان ہیں اور 80% غیر مسلم ہیں۔ ہمیں اس سے دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ تباہ ہو جائیں، وہ برباد ہو جائیں، ان کے آگ لگے، ان کے زلزلے آ جائیں، وہ جہنم میں جائیں۔ یعنی اللہ کے کنبے کی 80% کے متعلق ہمارا خیال یہ ہے کہ جہنم میں چلے جائیں۔ تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے محبوب کے گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں وہ سب جہنم میں جائیں، بس محبوب میرا جو ہے وہ ٹھیک رہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گھر والوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کا بھلا چاہتا ہے انسان۔ تو ہم کیسے مسلمان ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں کہ 80% جو غیر مسلم ہیں دنیا میں وہ تباہ و برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، جہنم میں چلے جائیں، اور یہ جو 20% مسلمان ہیں یہ تو غیر مسلم کہتے ہیں کہ مسلمان 20% ہیں۔ ہم لوگوں کے پیمانے پہ 20% بھی نہیں ہے۔ مثلاً آپ بریلویوں سے پوچھیں دنیا میں مسلمان کون کون ہے تو گنتی کر کے بتائے گا تو یہ تعداد بمشکل 10-15% رہ جائے گی، اتنی بھی نہیں رہے گی۔ کسی دیوبندی سے پوچھیں گے تو اور گھٹا دے گا اس کو تعداد، اور سلفی سے پوچھیں گے تو چند ہزار یا چند لاکھ لوگ جو سعودی عرب وغیرہ میں ہیں یا جنہیں سیسی وغیرہ یہ مومن ہیں، باقی سارے غیر مسلم ہیں۔ کوئی اس وجہ سے کافر، کوئی اس وجہ سے کافر، کوئی اس وجہ سے بددین، کچھ وجہ سے مشرک۔ تو یہ جو 20% مسلمان نہیں رہیں گے، کم ہو جائیں گے، گھٹ جائیں گے۔ لیکن کفار سروے کر کے بتاتے ہیں کہ مسلمان 20% ہیں، اور چونکہ چلن یہی ہے کہ مغرب سے جو چیز آئے اسے مان لو تو ہم مان لیتے ہیں کہ مسلمان 20% ہیں۔ تو اس طرح 80% غیر مسلم ہیں، وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ تو اللہ کے سے محبت کرنے والوں کا فرض ہے کہ اس کنبے سے بھی محبت کریں۔ وہ محبت کیسے کریں؟ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان لوگوں تک اللہ کا پیغام، اللہ کا دین اچھے انداز پہنچانے کی کوشش کریں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی طرف دعوت دو، بلاؤ حکمت کے ساتھ، عقل و شعور کو استعمال کر کے اور بہترین طریقے سے، بہترین باتیں کہہ کے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ اسلام کس طرح پیش ہو رہا ہے؟ بارود سے، تلوار سے، خون سے، دھماکوں سے، یہ اسلام پیش ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر میں مزید بات نہیں کرتا۔ اللہ سے محبت کا 8واں تقاضا، اللہ سے بندگی کا 8واں تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے دین سے محبت ہو، اللہ کا نام بالا کرنے، بلند کرنے، اس کا بول بالا کرنے کہ انسان کو فکر ہو، اور جو لوگ اللہ کے دین کو غالب کرنے اور قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں ان سے محبت ہو، ان سے تعاون ہو۔ یہ بھی بندگی کے تقاضوں میں شامل ہے۔ ایک تقاضا بندگی کا یہ بھی ہے کہ اپنی زندگی سے دو رنگی دور کی جائے۔ دو رنگی نفاق نہیں ہے، ایک لفظ ہے نفاق۔ نفاق یہ ہے کہ بظاہر میں نیک ہوں، اندر سے میں نیک نہیں ہوں۔ بظاہر ایک آدمی مومن ہو، اندر سے مومن نہ ہو۔ بظاہر وہ ایک اللہ کو مانتا ہو لیکن دراصل نہ مانتا ہو، یہ نفاق ہے۔ دو رنگی
یہ ہے کہ زندگی کے کھانے بنا لیے جائیں. یہ میری وہ لائف ہے جس میں مجھے معاش کمانا ہے، اس میں خدا رسول کا کوئی گزر نہیں ہے. میں گھر آتا ہوں، نہاتا دھوتا ہوں، چائے وائے پیتا ہوں، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب میں اللہ کا بندہ ہو گیا ہوں، اب میں مسجد میں جا کے صف اول میں بیٹھ کے نماز پڑھوں گا. 2 ہفتے کے لیے عمرے پہ جا رہا ہوں، وہ پکا مسلمان بن جاؤں گا وہاں پہ. جناب شیخ خلاف شرع تھوکتے بھی نہیں، لیکن جہاں اندھیرا اجالا ہو جائے تو چکتے بھی نہیں. یہ ہے دو رنگی. جب مجھے امداد تقسیم کرنی ہو تو ہاتھ کھلا ہوا ہے. اپنے ملازمین سے نمٹنا ہو تو ایک سفاک شیٹھ بن جاؤں. دنیا کو واز دیتا پھروں، امدادی سرگرمیوں میں حصہ لوں، تھر پار کر چلا جاؤں، کہیں اور چلا جاؤں، لیکن اپنی فیملی میں، اپنے گریٹر خاندان میں کوئی مظلوم ہو، کوئی ستم رسیدہ ہو، کوئی ضرورت مند ہو تو اس سے غفلت برتوں. یہاں ایک مثال دیتا ہوں تاجر حضرات کی. ممکن ہے آپ میں سے بعض لوگ بیٹھے ہوں کہ تاجرانہ ذہنیت میں کیسے بندگی کے خلاف شیطان کام کرتا ہے، انسان کو کیسے الجھاتا ہے. جو آدمی زکوٰۃ دینے میں کشادہ دست ہوتا ہے، وہ آدمی تنخواہ دینے میں تنگ دست ہو جاتا ہے. ایک سیٹھ صاحب تھے دیندار، 16 سال ایک آدمی نے خدمت کی، وہ بھی دیندار تھے. ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، 3 مہینے گھر پہ رہے. 1 مہینے تنخواہ بھیجی، 2 مہینے تنخواہ روک لی. بہت لمبی چھٹیاں ہو گئی ہیں، اتنی چھٹیاں میں نہیں دے سکتا. وہ ضرورت مند تھے، انہوں نے زکوٰۃ سے پیسے بھجوا دیے. اب دیکھیے کہ زکوٰۃ سے مدد تو کر رہے ہیں آپ، لیکن کیوں کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ چونکہ دینی ہی ہے، میرا پیسہ تو ہے نہیں، یہ کسی اور کا پیسہ ہے، تو زکوٰۃ دے دے کر آپ کو میں احسان سے مار رہا ہوں. لیکن آپ کو ایک باعزت طریقے سے، جس سے آپ نے خود ہی متاثر نہ ہو، 2 مہینے کی ایکسٹرا تنخواہ نہیں دے رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نہیں آئے لیکن 16 سال میری خدمت کی ہے. جب وہ صاحب ٹھیک ہو گئے تو میں نے ان سے رابطہ کیا. میں نے کہا میں آپ کو فلاں جگہ نوکری پہ لگوا دیتا ہوں، آپ انہیں چھوڑ دیجئے. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں لگتا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، 16 سال ان کے پاس میں نے کام کیا ہے، اب ان کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں مجھے حیا آتی ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ وہ غریب آدمی، اور دونوں ایک ہی تحریک کے تھے، ایک ہی جماعت سے وابستہ تھے. اس آدمی کو اتنا خیال ہے کہ اب بڑھاپے میں کہاں جاؤں، انہیں کی خدمت کرتا رہتا ہوں. اور ان صاحب نے 2 مہینے کی تنخواہ اس لیے روک دی کہ وہ چھٹی پر تھے کیونکہ ٹانگ ٹوٹ گئی تھی ان کی. ہاں زکوٰۃ ضرور دی انہوں نے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ بھی دو رنگی کی ایک قسم ہے. آپ اللہ کے مال کو تقسیم کرنے میں تو کشادہ دست ہیں، جو آپ کا مال نہیں ہے، لیکن جو آپ کا اپنا مال ہے 97.5%، اس کو خرچ کرنے میں آپ کا رویہ مختلف ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اگر وہ مالدار ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ رشتہ دار کو آپ زکوٰۃ کے علاوہ کیوں نہیں دیتے؟ اگر شبہ ہو رہا ہے سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس اور پیسہ نہیں ہے؟ آپ کو الجھن ہے کہ سید کو نہیں دے سکتے تو نہ دیں. جو 97% آپ کے پاس ہے، 97.5%، اس میں سے دے دینا. لیکن وہ تو میرا مال ہے، اپنا مال تو میں اپنے پاس رکھوں گا. ہاں زکوٰۃ جو اللہ کا مال ہے، جس سے میرا مال ناپاک ہو جاتا ہے، تو پاک کرنے کے لیے اسی میں سے ان کی مدد یہ ہیلا وہ ہیلا کر کے دے دیتا ہوں. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بندگی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا دو رنگی، ڈویلٹی، اس سے بچنا بھی ہے. 10واں تقاضا رب سے ملاقات کا شوق، انتظار اور تیاری ہے. اپنے رب سے ملاقات کا شوق، انتظار اور تیاری ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تو موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان تیار رہے، توبہ کو ملتوی نہ کرے، پرہیزگاری کو ملتوی نہ کرے کہ 60 سال سے اوپر ہو جاؤں گا یا 75 سال سے اوپر ہو جاؤں گا تو اس کے بعد انشاءاللہ اکٹھی نیکیاں کر لوں گا. بلکہ ہر وقت تیار رہے کہ اس لیے کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے. اس بات کا ایک مطلب اور بھی لوگ لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق اتنا بڑھ گیا ہے کہ انسان دنیا سے الگ ہو گیا. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. لہذا جو آخری تقاضا ہے بندگی کا، 11واں تقاضا،
وہ یہ ہے کہ اس شوق و انتظار میں فارغ ہو کر نہ بیٹھیں، بلکہ کار جہاں کی بہترین طریقے سے انجام دہی کرتے رہیں۔ کار جہاں، دنیا کے کام، ہم دنیا کے کام کرنے کے لیے بھیجے گئے دنیا میں، یہ بات یاد رکھیے۔ اللہ کے بندے زمین پر اس لیے نہیں بھیجے گئے ہیں کہ یہاں سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں، اس کام کے لیے فرشتے موجود تھے۔ فرشتوں نے کہہ بھی دیا تھا کہ آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں انسان کو، ہم تو ہے نا فرشتے، آپ کی تسبیح کرنے کے لیے، آپ کا نام بلند کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ بندے زیادہ بلند کریں گے میرا نام، اور یہ ہوا بھی نہیں۔ تو انسان زمین پر کار جہاں کی انجام دہی کے لیے آیا ہے، تو جب تک موت نہ آ جائے انسان کو ریٹائرمنٹ اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کی صحت جیسی ہے، آپ کی پوزیشن جیسی ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے اس کے مطابق کار جہاں انجام دیتے رہیے، انسانوں کو فائدہ پہنچاتے رہیے، اللہ کے کنبے کے لیے فیض رساں بن کے رہیے، اللہ سے انتظار کا شوق بھی رکھیے، تیاری بھی کیجیے، لیکن اسے دنیا کے کام کرتے ہوئے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وہ بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا اور آخرت کی شرمندگیوں سے بھی بچائے، اور اس کی رضا کا ہمیں مستحق بنائے، اور جس کے نتیجے میں یہ دنیا بھی اللہ کے بندوں کی دنیا بنے، رہنے کے لائق دنیا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔